ویلکم بیک. شیخ صاحب, ابھی فوزی صاحبہ فرما رہی تھی, جس طرح ان سے بات ہوئی, یہ جو انفیکٹ منسٹر صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, ایک بات ٹھیک تھی, ہم بریک میں بات کر رہے تھے, فوزی صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ جانتے ہیں ایکچولی ان کا کیا اس سے مطلب ہے, لیکن یہ جو سیکیورٹی کنسرنز والی بات ہے, اس وقت محترمہ کو جب پاکستان آنا تھا, آپ کو بھی معلوم ہے کہ ان کی لائف واز ایٹ رسک. یہ اس طرح کی بات کرنا کہ اگر ڈیل ہوتی تو محترمہ سیو ہوتی, محترمہ آج حیات ہوتی, اس کا کیا مطلب ہے آپ کے؟ دیکھیں, پتہ نہیں کس اینگل سے انہوں نے اور کس ماحول میں یہ بات کی ہے, بیانات کس عالم میں یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ رجیم تھی اس میں سارے ہی جو کہتے ہیں جو کچھ ان کا تھا وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہی تھا. سو یہ سوچنا, کیونکہ بے نظیر بھٹو کو ہی یہ سمجھا جا رہا تھا, کیونکہ جب پریزیڈنٹ مشرف کی وردی کے مسئلے میں پیپلز پارٹی نے ان کو سپورٹ کی, اور جب وردی اتارنے کے مسئلے میں الیکٹ کرنے میں بائیکاٹ کیا, دس واز آل یہ پہلے طے شدہ پروگرام تھا. جب امین فہیم صاحب نے وہاں سے بائیکاٹ کیا, یہ سارا سیٹل تھا. میرے پاس شہید بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں اس کا ایک کاغذ پڑا ہوا ہے, 12-13 پوائنٹ ہیں اس میں نے پتہ نہیں کسی دراز میں رکھا ہوا ہے, کئی دفعہ میں سوچتا ہوں صفائی کروں تو دیکھوں وہ کہاں پڑا ہوا ہے. تو یہ انہیں بارہا یہ کہا, ایون جب وہ میری اطلاعات تو یہ, بلکہ شہید بے نظیر بھٹو جو مذاکراتی ٹیم تھی ان سے یہ کہتی تھی کہ جی شیخ رشید کو کون بتاتا ہے. آنسٹ ٹو گاڈ یہ لوگ مجھے نہیں بتاتے تھے, لیکن میں پنڈی کا رہنے والا ہوں, محل میں ایسے لوگ تھے. آپ انفارمیشن منسٹر نہ ہو کے بھی انفارمیشن منسٹر تھے. وہ انفارمیشن منسٹر تو کی وجہ سے نہیں تھا, لیکن قوم کو بتانا چاہیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں قوم سے باتیں نہیں چھپانا چاہیے. میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج کوارٹر فائنل ہے, آج سیمی فائنل ہے. جس دن فائنل کھیلا گیا تو اس کا عالم یہ تھا کہ جو امبیسڈر تھے یو اے ای میں, ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں, اور ان کو وہیں چھوڑ کے مشرف صاحب کے اور محترمہ کے اور مشرف صاحب کے درمیان جو میٹنگ ہوئی آخری, پریزیڈنٹ صاحب نے جو ان سے پریزیڈنٹ مشرف نے جو میٹنگ کی, تو لوکل امبیسڈر کو بھی نہیں پتا تھا. آئی ایم شیور کہ وزیر خارجہ صاحب بھی اس ایوارڈ سرمنی کے بعد وہاں سے واپس آ گئے تھے. سو اس میں سارا سٹیج تو یہی سیٹ تھا کہ شہید بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا, اور بعض باتوں میں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو این آر او وغیرہ ہے اس کو بعد میں چھوڑ دیا جائے, اس کو پہلے یعنی ڈیسائیڈ نہ کیا جائے. اور گورنمنٹ کی جو یہ رائے تھی کہ اس سے نقصان پہنچے گا ہمیں بھی اور خود پیپلز پارٹی کو مستقبل کے حالات میں, اور وہ خدشات درست ثابت ہوئے. ورنہ یہ کیسز اگر پیپلز پارٹی آ جاتی تو این آر او نہ بھی ہوتا, تو میرا خیال ہے ایک ایک کر کے عدلیہ جو ہے, لیکن عدلیہ کا بھی آپ ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, ایک بدلے ہوئے حالات تھے. سو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ایک عدلیہ نواز شریف کو رہائی دے رہی تھی یا کیسز میں بری کر رہی تھی تو وہ پیپلز پارٹی کو سزا دیتی, لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. اور بے نظیر صاحبہ نے اس پہ انسسٹ کیا نہیں کہ اس ہاتھ دیں اور اس ہاتھ لیں, انڈیمنٹی دیں. اور مجھے وہ لفظ اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوسٹ پیڈ نہیں چاہیے ہمیں کوئی چیک, اور ہمیں بالکل ہر چیز پہلے ڈیسائیڈ ہو. اور اس میں کافی ساری چیزیں تھیں جو کہ ڈسکس ہوئیں, اور بے نظیر کے بہت سارے خدشات جو تھے اپنی زندگی کے دوران جو انہوں نے ڈسکس کیے, میرے خیال اس میں سے کافی زیادہ خدشات جو تھے ان کے پورے ہوئے. اچھا, یہ مجھے بتائیے کہ این آر او کی آپ نے بات کی, اچھا جب اتنا ہی جب آپ کہتی ہیں کہ آبویسلی یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے جتنے بھی کیسز بنائے گئے, پھر این آر او کی ضرورت کیوں پڑی, کیوں کہا گیا کہ جی جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں, اگر شیخ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں آپ کے مطابق کہ ہمیں ہر چیز پری پیڈ چاہیے, ہر چیز پہلے سیٹلڈ ہو محترمہ کے آنے سے پہلے, یہ کیوں کہا گیا؟ جن لوگوں نے سفر کیا ہو ان کو اندازہ ہے نا. میں نے دونوں میاں بیوی کی سفرنگ دیکھی ہے. میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب محترمہ دن اور رات جاگتی رہتی تھیں, when she was living in virtual isolation. مجھے وہ وقت یاد ہے جب محترمہ کو سزا ہوئی, انہوں نے کچھ لوگوں کو کوئی کام دیا, ان لوگوں نے اس کام کو رسپونڈ کرنے سے انکار کر دیا. ہاں, تو سفرنگ تو دونوں میاں بیوی کی تھی. 8 سال کوئی جیل میں تو رہ کے بتائے. ہاؤ کین یو گو اگین انٹو دس rigmarole؟ ہاؤ کین یو گو تھرو دس رٹ اگین؟ جبکہ وہ سارے کے سارے کیسز جو تھے وہ کیا کہتے ہیں پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھے. ان کا نہ سر تھا نہ پیر تھا, اس کا مقصد صرف ایک یہی تھا کہ دونوں میاں بیوی کو
پیپلز پارٹی سے ختم کر دو, پاکستان سے دونوں دور میاں رکھیں. بیوی کا پولیٹیکل رول جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. جب یہ مقصد ہو تو where are you going to end up and why should I take the risk again؟ دیکھیں نا, اس ملک کی تاریخ میں مجھے آپ بتا دیں کسی اور کے خلاف اتنے کیسز ہوئے ہیں, کسی اور کے خلاف اتنی ہاؤنڈنگ ہوئی ہے؟ محترمہ بے نظیر بھٹو کی 30 سالہ سیاسی کریئر میں صرف 5 سال ہیں, صرف 5 سال ہیں سکھ کے. باقی آپ 77 سے لے کے 88 تک دیکھ لیجئے جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہیں, سولٹری کنفائنمنٹ, سکھر جیل, کیا کہتے ہیں, نظر بندیاں بے شمار قسم کی. پھر اس کے بعد جب وہ وزیر اعظم بنی 20 مہینے کے لیے, اور 20 مہینے کے بعد جو 3 سال انہوں نے اپوزیشن میں گزارے وہ کس قسم کے تھے؟ آپ کو یاد ہے کوئی 24 ریفرنسز ان کے خلاف بنائے گئے تھے اور آصف صاحب کو فوراً جیل میں ڈال دیا گیا تھا وداؤٹ اینی ریزن اینڈ رائم. پھر اس کے بعد 1996 میں جب ان کی حکومت ختم کی گئی, کیا کہا گیا کہ جی گورنر ہاؤس میں ان کو ٹنوں سونے کے ساتھ پکڑا گیا اور 75 کروڑ ان کے بریف کیس میں تھے, جس پر محترمہ نے کہا کہ بھئی وہ 75 کروڑ اگر آپ کو مل جائیں تو اس میں سے آدھے آپ لے لیجئے گا, آدھے مجھے دے دیجئے گا. تو یہ کیا طریقہ بنایا ہوا ہے؟ اچھا بھی آپ ٹھیک بریک ہے, یہاں سے ہم دوبارہ بات شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا.